بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان میں شر کی طاقتیں دو ہیں، ایک انسانی نفس اور یہ اندرونی ہے، جبکہ دوسرا شیطان، یہ بیرونی طاقت ہے۔ یہ دونوں طاقتیں انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں اور گناہ صادر ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ جب انسان خطا کا پتلا ہے تو ان خطاؤں کے ازالے کے لیے قرآن کریم نے ہدایات دی ہیں اور رہنمائی بھی کی ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی ایک آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، میرے کچھ بندے ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی گناہ کا کام ان سے ہو جاتا ہے یا ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، تو فوراً اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے اور وہ اللہ سے اپنے اس گناہ کی معافی مانگنے لگ جاتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ اور یہ لوگ کبھی جان بوجھ کر اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے۔ اس آیت میں اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے فوراً اللہ کو یاد کرے۔ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ یہ لوگ گناہ کے بعد فوراً توبہ اور استغفار کرنے لگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، گناہوں پر جمتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مغفرت اور دخول جنت سے نوازے گا۔ امام ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری تو شیطان رونے لگا اور شیطان نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، جب تک تیرے بندوں کی روحیں ان کے جسموں میں رہیں گی اور وہ زندہ رہیں گے، میں انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میری عزت و جلال کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، میں مسلسل ان کو بخشتا رہوں گا۔ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کی بہت فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم فرماتے ہیں، جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، یعنی ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، مسلسل استغفار کرتا ہے، تو اللہ پاک ہر تنگی اور پریشانی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو غم سے نجات اور رہائی نصیب فرماتا ہے، اور اس آدمی کو اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا، ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام گناہوں سے معصوم تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے استغفار فرماتے تھے۔ فرمان رسول ہے، خدا کی قسم، میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، اگر کوئی غلط کام ہو جائے تو انہوں نے استغفر اللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ استغفر اللہ جو انسان پڑھتے ہیں، ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جب کوئی کام غلط ہوتا ہے تو وہ یہ ضرور پڑھتے ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنا ان کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، اگر وہ یہ الفاظ عام روٹین کے مطابق بول رہے ہوں تو بس استغفر اللہ پڑھنے سے اس کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ رسول کریم کا فرمان ہے کہ گناہوں سے شرمندہ ہونا، جب کوئی بندہ گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کو قبول کر سکے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، مجھ سے توبہ کر لو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا، تیرے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ ایک اور جگہ پر اللہ پاک فرماتا ہے، اے میرے بندے، جنت کی طرف آؤ، میرے سے توبہ کرو، میں تم کو جنت میں اعلیٰ مقام دوں گا۔ اس لیے جب کوئی بندہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، اللہ پاک سے سچے دل کے ساتھ معافی مانگتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کے جواب میں 70 بار لبیک کہتا ہے۔ ایک انسان تھا، وہ اپنے معبودوں کو یا سنم کہتا رہتا، اپنے معبودوں کو یاد کرتا رہتا۔ ایک دن اس کی زبان سے یا سمد نکل گیا۔ یا سمد
چونکہ اللہ کا نام ہے جس کے معنی بے نیاز کے ہیں، تو اللہ پاک نے 70 مرتبہ اس کے جواب میں لبیک کہا۔ اللہ پاک نے 70 بار کہا اے میرے بندے تیرا رب حاضر ہے، مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو فرشتوں نے اللہ سے کہا اے ہمارے رب، یہ بندہ آپ کو یاد نہیں کر رہا، یہ تو یا سنم کر رہا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرشتوں کو خاموش کروا دیا اور فرمایا مجھے پتا ہے یہ یا سنم کہہ رہا ہے، لیکن دھوکے سے ہی صحیح اس نے اپنے حقیقی رب کو پکارا تو صحیح۔ اگر میں نے اب اس کے سوال کا جواب نہ دیا تو اس میں اور مجھ میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں ثواب بھی درج کرتا ہے۔ جس کی زبان میں استغفر اللہ ہوتا ہے یہ کوئی بری چیز نہیں بلکہ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے۔ اگر کسی نے استغفر اللہ اس لیے پڑھا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اللہ پاک اس بندے کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب انسان ہر وقت استغفر اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام مشکلات آسان کر دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی ایسے مدد کرتا ہے جہاں سے اس بندے کو امید بھی نہیں ہوتی۔ جب کوئی بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کے نیک نامہ اعمال میں اضافہ کر دو، اس کے پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دو، اس کے رزق میں اضافہ کر دو، اس کی سب مشکلات کو آسان کر دو۔ استغفر اللہ پڑھنے والے بندہ جب وصال فرماتا ہے تو قیامت کے دن کوئی بھی چیز اس کے گناہوں کی گواہی نہیں دے گی، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف کر چکا ہوگا۔ حضرت سیدنا حسن بصری کے پاس ایک بندہ آیا، اس بندے نے کہا ہمارے ہاں ہر طرف خشک سالی ہو گئی ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے اس کو استغفار پڑھنے کو کہا کہ جتنا بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ سے توبہ کرو۔ اس کے بعد دوسرا بندہ آیا، اس نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو اس کو بھی یہی کہا گیا کہ استغفار پڑھا کرو۔ اس کے بعد تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا میرے گھر میں اولاد نہیں، تو اس کو بھی حضرت حسن بصری نے کہا کہ اللہ سے توبہ کیا کرو۔ پھر چوتھا بندہ آیا، اس نے کہا میری پیداوار کم ہے، تو اس کو بھی یہی حکم دیا کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ وہاں حضرت ربیع بن سبی رحمت اللہ بھی موجود تھے، انہوں نے عرض کی آپ کے پاس جو بھی آیا ہے آپ نے سب کو یہی کہا کہ استغفار پڑھا کرو۔ حضرت ربیع کے جواب میں حضرت حسن بصری نے یہ آیت پڑھی تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر شراٹے کا مینا موسلادھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ کوئی بندہ اللہ سے سچے دل سے توبہ کرے اے میرے رب مجھے معاف کر دے، آج کے بعد میں کوئی گناہ نہ کروں گا، میں ہر وقت برے کاموں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو مال و دولت، اولاد اور رزق ایسی نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سب کچھ ملنے کے بعد بھی شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے انکاری ہو جاتے ہیں یا پھر اللہ کا ذکر کرنے میں ٹال مٹول کرتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بڑے نصیبوں کی بات ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ پاک سچے دل سے توبہ ہی نہیں کرنے دیتے اور اسی حالت میں وہ دنیا فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی اعتبار نہیں کہ کب اور کس وقت آ کے بندے کو گھیر لے، اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے استغفار کرنے والوں پر رحمت کی بارش ہوتی ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے اور میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشش والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفر اللہ اللہ کو خوش کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والے بندے سے بہت خوش ہوتا ہوں۔
ہم کو ہر وقت اللہ سے توبہ استغفار پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے، اس سے ہماری دنیا اور آخرت بدل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو بندے اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں۔ ہماری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر رہنا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اس بندے سے دور بھاگ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کا ذکر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس بندے کے دل پر قابض ہو جاتا ہے۔ شیطان انسان کے دل کو اپنا گھر بنا لیتا ہے، انسان کو طرح طرح کے گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، ہمیں استغفار پڑھتے رہنا چاہیے۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ پاک توبہ کرنے والے بندے سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گمشدہ اونٹ پا لیا ہو۔ اللہ کریم ہمیں نیک کام کرنے اور توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔